گولارچی پاکستان کے صوبہ سندھ میں واقع ایک چھوٹا شہر ہے۔ یہ ضلع بدین میں واقع ہے اور اپنی بھرپور تاریخ اور ثقافتی ورثے کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ قصبہ صدیوں سے آباد ہے اور اس نے خطے کی تاریخ میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ برطانوی نوآبادیاتی دور میں گولارچی تجارت کا ایک بڑا مرکز تھا۔ یہ نمک کی پیداوار کا ایک بڑا مرکز بھی تھا۔ یہ قصبہ ہندو برادری کے لیے بھی ایک اہم مرکز تھا اور اس علاقے میں کئی قدیم مندر اور مزارات موجود ہیں۔ حالیہ تاریخ میں گولارچی اپنی نمک کی کانوں کے لیے جانا جاتا ہے جو صدیوں سے کام کر رہی ہے۔ نمک کی کانیں آج بھی فعال ہیں اور بہت سے مقامی باشندوں کو روزگار فراہم کرتی ہیں۔ مجموعی طور پر گولارچی کی ایک بھرپور تاریخ اور ثقافتی ورثہ ہے اور یہ صوبہ سندھ کے ثقافتی ورثے کا ایک اہم حصہ ہے۔ گولارچی پاکستان کے صوبہ سندھ میں واقع ایک چھوٹا شہر۔ یہ ضلع بدین میں واقع ہے اور اپنی بھرپور تاریخ اور ثقافتی ورثے کے لیے جانا جاتا ہے۔ گولارچی کے آس پاس کا علاقہ ہزاروں سالوں سے آباد ہے، جس میں وادی سندھ کی تہذیب سے متعلق انسانی رہائش کے ثبوت موجود ہیں۔ مغل دور میں گولارچی کو تجارت کے مرکز کے طور پر جانا جاتا تھا اور یہ سندھ اور گجرات کے درمیان تجارتی راستے کا ایک اہم پڑاؤ بھی تھا۔ برطانوی نوآبادیاتی دور میں گولارچی نے برطانوی راج کے خلاف مزاحمتی تحریک میں کلیدی کردار ادا کیا۔ یہ قصبہ سیاسی سرگرمیوں کا گڑھ تھا اور تحریک آزادی کے کئی سرکردہ رہنماؤں کا گھر تھا۔ 1947 میں پاکستان کی آزادی کے بعد گولارچی زراعت اور مویشی پالنے کا ایک اہم مرکز بن گیا۔ یہ قصبہ اپنے روایتی دستکاری کے لیے بھی جانا جاتا ہے، جیسے مٹی کے برتن اور ٹیکسٹائل۔ آج گولارچی ایک فروغ پذیر کمیونٹی ہے جس کے پاس ایک بھرپور ثقافتی ورثہ ہے۔ یہ قصبہ گولارچی قلعہ اور دریا خان کے مقبرے کے قدیم کھنڈرات سمیت متعدد تاریخی مقامات کا گھر ہے۔ معاشی اور سیاسی چیلنجز کا سامنا کرنے کے باوجود گولارچی کے لوگ اپنی تاریخ پر فخر کرتے ہیں اور اپنے ثقافتی ورثے کو برقرار رکھتے ہیں۔ گولارچی ایک قصبہ ہے جو ضلع بدین، سندھ، پاکستان میں واقع ہے۔ یہ اپنی بھرپور تاریخ اور ثقافتی ورثے کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس قصبے کی بنیاد 16ویں صدی میں کلہوڑا خاندان نے رکھی تھی۔ یہ ایک مسلم خاندان ہے جس نے سندھ اور پنجاب کے کچھ حصوں پر حکومت کی۔ کلہوڑ فنون کی سرپرستی اور صوفی علماء اور شاعروں کی حمایت کے لیے مشہور تھے۔ برطانوی نوآبادیاتی دور میں گولارچی تجارت کا ایک اہم مرکز تھا۔ یہ قصبہ اپنے ہنرمند کاریگروں کے لیے بھی جانا جاتا تھا جو مختلف قسم کے دستکاری تیار کرتے تھے، بشمول ٹیکسٹائل، مٹی کے برتن اور زیورات۔ 20ویں صدی میں گولارچی نے برطانوی راج سے آزادی کی جدوجہد میں اہم کردار ادا کیا۔ مقامی رہنما اور کارکن جیسے غلام حسین ہدایت اللہ اور GM سید سندھ کی قوم پرست تحریک میں نمایاں شخصیت تھے۔ آج گولارچی ایک ترقی پذیر زرعی معیشت کے ساتھ ایک ہلچل مچانے والا شہر ہے۔ یہ روایتی موسیقی اور رقص سمیت اپنے بھرپور ثقافتی ورثے کے لیے بھی جانا جاتا ہے اور سندھ کی تاریخ اور ثقافت کو تلاش کرنے میں دلچسپی رکھنے والے سیاحوں کے لیے ایک مقبول مقام ہے۔ گولارچی پاکستان کے صوبہ سندھ کے ضلع بدین میں واقع ایک قصبہ ہے۔ اس قصبے کی ایک بھرپور تاریخ ہے جو اسلام سے پہلے کے دور کی ہے۔ زمانہ قدیم میں گولارچی تجارت کا ایک بڑا مرکز تھا۔ یہ اپنی زراعت، خاص طور پر چاول اور گنے کی پیداوار کے لیے جانا جاتا تھا۔ یہ قصبہ اپنے ہنرمند کاریگروں کے لیے بھی جانا جاتا تھا جو پیچیدہ دھاتی کام، مٹی کے برتن اور ٹیکسٹائل تیار کرتے تھے۔ قرون وسطیٰ میں گولارچی مختلف خاندانوں کی حکمرانی میں آیا جن میں سما، کلہوڑ اور تالپور شامل تھے۔ یہ قصبہ اسلامی ثقافت اور تعلیم کا ایک اہم مرکز تھا۔ اس دوران بہت سے مدارس، اسلامی اسکول اور صوفی مزارات قائم ہوئے۔ برطانوی نوآبادیاتی دور میں گولارچی برطانوی راج کے خلاف مزاحمت کا ایک بڑا مرکز تھا۔ یہ قصبہ سندھی قوم پرست تحریک کا گڑھ تھا اور بہت سے مقامی رہنماؤں اور کارکنوں کو برطانوی حکام نے گرفتار کر کے جلاوطن کر دیا تھا۔
1947 میں تقسیم ہند کے بعد گولارچی پاکستان کا حصہ بن گیا۔ آج یہ قصبہ زراعت اور صنعت کا ایک ہلچل کا مرکز ہے۔ اس علاقے میں بہت سے کاروبار اور کارخانے چل رہے ہیں۔ یہ ایک مشہور سیاحتی مقام بھی ہے جو اپنے خوبصورت مناظر، بھرپور ثقافتی ورثے اور مزیدار سندھی کھانوں کے لیے جانا جاتا ہے۔ گولارچی پاکستان کے صوبہ سندھ کے ضلع بدین میں واقع ایک قصبہ ہے۔ اس قصبے کی ایک بھرپور تاریخ اور ثقافتی ورثہ ہے جو اس خطے میں صدیوں سے رہنے والے سندھی لوگوں سے گہرا تعلق رکھتا ہے۔ گولارچی کے آس پاس کے علاقے کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ سندھی تہذیب وادی سندھ 3301 قبل مسیح تک سندھی لوگ آباد تھے۔ اس علاقے کو بعد میں مختلف سلطنتوں اور خاندانوں نے فتح کیا جن میں موریہ، گپتا اور مغل سلطنتیں شامل تھیں۔ برطانوی نوآبادیاتی دور میں گولارچی صوبہ سندھ کا حصہ تھا جس پر برطانوی ہندوستانی حکومت کی حکومت تھی۔ یہ قصبہ تجارت کا ایک اہم مرکز تھا اور یہ سندھی تاجروں اور تاجروں کی ایک بڑی تعداد کا گھر بھی تھا۔ 1947 میں ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم کے بعد گولارچی پاکستان کا حصہ بن گیا۔ اس کے بعد سے یہ قصبہ پروان چڑھا اور ترقی پذیر ہوا اور اب یہ ایک بڑا زرعی اور صنعتی مرکز ہے۔ گولارچی کے لوگ اپنے بھرپور ثقافتی ورثے کے لیے جانے جاتے ہیں جس میں روایتی سندھی موسیقی اور رقص کے ساتھ ساتھ روایتی سندھی کھانے شامل ہیں۔ یہ قصبہ کئی تاریخی نشانات اور یادگاروں کا گھر بھی ہے جیسے گولارچی قلعہ اور گولارچی مسجد۔ مجموعی طور پر گولارچی کی تاریخ سندھی عوام کے بھرپور ثقافتی اور تاریخی ورثے کی عکاسی کرتی ہے اور یہ صوبہ سندھ کے بھرپور ثقافتی ورثے کا ایک اہم حصہ ہے۔ گولارچی ایک قصبہ ہے جو ضلع بدین، سندھ، پاکستان میں واقع ہے۔ یہ دریائے نارا کے کنارے واقع ہے جو کہ دریائے سندھ کا ایک معاون ہے۔ گولارچی کی تاریخ وادی سندھ کی تہذیب سے ملتی ہے۔ یہ علاقہ اپنی بھرپور زرعی زمین کے لیے جانا جاتا تھا اور ممکنہ طور پر وادی سندھ کی تہذیب کے لوگ آباد تھے۔ مغل دور میں گولارچی تجارت کا ایک بڑا مرکز تھا۔ یہ قصبہ کپاس اور گنے کی پیداوار کے لیے جانا جاتا تھا جسے مغل سلطنت کے دوسرے حصوں میں برآمد کیا جاتا تھا۔ 18ویں صدی میں یہ علاقہ تالپور میروں کے کنٹرول میں آیا، ایک طاقتور خاندان جس نے سندھ پر حکومت کی۔ تالپور میروں نے گولارچی میں بہت سے قلعے اور محلات بنائے جن میں گولارچی کا قلعہ بھی شامل ہے جو آج بھی موجود ہے۔ برطانوی نوآبادیاتی دور میں گولارچی تجارت اور زراعت کا ایک اہم مرکز رہا۔ انگریزوں نے اس قصبے میں ایک ریلوے اسٹیشن قائم کیا جس سے اس کی معاشی ترقی کو مزید فروغ دینے میں مدد ملی۔ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد گولارچی پاکستان کا حصہ بن گیا۔ آج یہ قصبہ روایتی سندھی موسیقی اور رقص سمیت اپنے بھرپور ثقافتی ورثے کے لیے جانا جاتا ہے۔ گولارچی قلعہ ایک مشہور سیاحتی مقام ہے اور اسے قصبے کی بھرپور تاریخ کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ گولارچی ایک چھوٹا سا شہر ہے جو پاکستان کے صوبہ سندھ کے ضلع بدین میں واقع۔ اس قصبے کی ایک بھرپور تاریخ ہے جو قدیم وادی سندھ کی تہذیب سے متعلق ہے۔ گولارچی کے آس پاس کا علاقہ کبھی ایک بڑا تجارتی مرکز تھا اور اپنی زرعی اور تجارتی سرگرمیوں کے لیے جانا جاتا تھا۔ 6 صدی قبل مسیح میں اس علاقے پر اکیمینڈ سلطنت کے تحت فارسیوں کی حکومت تھی۔ فارس کے بادشاہ دارا اول نے اس علاقے میں زرعی پیداوار کو بہتر بنانے اور تجارت کو فروغ دینے کے لیے ایک نہر بنائی۔ یہ قصبہ ٹیکسٹائل، مٹی کے برتنوں اور دیگر دستکاریوں کی تیاری کے لیے بھی جانا جاتا تھا۔ اسلامی دور میں اس شہر پر عربوں اور بعد میں ترک اور مغل خاندانوں کی حکومت تھی۔ مغلوں نے اس علاقے میں کئی یادگاریں اور مقبرے بنائے جن میں صوفی بزرگ شاہ عبداللطیف بھٹائی کا مقبرہ بھی شامل ہے۔ 19ویں صدی میں انگریزوں نے گولارچی میں ایک چھاؤنی قائم کی تاکہ علاقے کو کنٹرول کیا جا سکے اور تجارتی راستوں کی حفاظت کی جا سکے۔ انگریزوں نے اس قصبے میں ایک ریلوے لائن بھی بنوائی جو اسے سندھ اور پاکستان کے دیگر حصوں سے ملاتی ہے۔ آج گولارچی ایک چھوٹا سا شہر ہے جس کی آبادی 20,000 کے قریب ہے۔ یہ قصبہ اب بھی اپنی زرعی پیداوار کے لیے جانا جاتا ہے اور کپاس،
گنا اور چاول جیسی فصلوں کا ایک بڑا پیدا کنندہ ہے۔ اس شہر میں متعدد تاریخی مقامات اور یادگاروں کے ساتھ ایک بھرپور ثقافتی ورثہ بھی ہے جو دنیا بھر سے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ گولارچی پاکستان کے صوبہ سندھ کا ایک قصبہ ہے۔ یہ ضلع بدین میں واقع ہے اور اپنی بھرپور تاریخ اور ثقافتی ورثے کے لیے جانا جاتا ہے۔ گولارچی کے آس پاس کا علاقہ صدیوں سے آباد ہے اور مغل دور میں تجارت کا ایک بڑا مرکز تھا۔ یہ قصبہ ٹیکسٹائل اور دستکاری کی پیداوار کا ایک بڑا مرکز بھی تھا۔ برطانوی نوآبادیاتی دور میں گولارچی نمک کی پیداوار کا ایک اہم مرکز تھا جسے برطانوی سلطنت کے دیگر حصوں میں برآمد کیا جاتا تھا۔ یہ قصبہ کپاس کی پیداوار کا ایک بڑا مرکز بھی تھا جسے دنیا کے دیگر حصوں میں برآمد کیا جاتا تھا۔ 20ویں صدی میں گولارچی چاول اور گنے کی پیداوار کا ایک اہم مرکز بن گیا۔ یہ قصبہ کپاس اور ٹیکسٹائل کی پیداوار کا بھی ایک اہم مرکز تھا جو دنیا کے دوسرے حصوں کو برآمد کیا جاتا تھا۔ آج گولارچی ایک بھرپور ثقافتی ورثے کے ساتھ ایک ہلچل مچانے والا شہر ہے۔ یہ قصبہ اپنے خوبصورت مندروں اور مزاروں کے ساتھ ساتھ اپنے روایتی بازاروں کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ قصبہ اپنے لذیذ روایتی کھانوں کے لیے بھی جانا جاتا ہے جس میں بریانی اور سندھی کڑی جیسے پکوان شامل ہیں۔ مجموعی طور پر گولارچی پاکستان کے صوبہ سندھ کا ایک اہم تاریخی اور ثقافتی مرکز ہے جس کی ایک بھرپور تاریخ اور متحرک ثقافت آج بھی پروان چڑھ رہی ہے۔ گولارچی پاکستان کے سندھ کے ضلع بدین کا ایک قصبہ اور یونین کونسل ہے۔ یہ ضلع کے جنوب مشرق میں ہندوستان کی سرحد کے قریب واقع ہے۔ گولارچی کی تاریخ مجموعی طور پر سندھ کے علاقے کی تاریخ سے گہرا تعلق رکھتی ہے۔ یہ خطہ ہزاروں سالوں سے آباد ہے جس میں وادی سندھ کی تہذیب سے متعلق انسانی بستیوں کے شواہد موجود ہیں۔ مغل دور میں سندھ پر مغل سلطنت کی حکومت تھی اور تجارت کا ایک بڑا مرکز تھا۔ یہ خطہ اپنے بھرپور ثقافتی ورثے کے لیے بھی جانا جاتا تھا جس میں بہت سے مشہور شاعروں اور اسکالرز کا تعلق سندھ سے تھا۔ 18ویں صدی میں سندھ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی اور بعد میں برطانوی راج کے کنٹرول میں آیا۔ اس وقت کے دوران خطے میں نئی ٹیکنالوجیز کے متعارف ہونے اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے ساتھ اہم اقتصادی اور سیاسی تبدیلیاں دیکھنے میں آئیں۔ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد سندھ پاکستان کا حصہ بن گیا۔ اگلے برسوں میں اس خطے میں نئی صنعتوں کے قیام اور تعلیم اور صحت کی دیکھ بھال کی توسیع کے ساتھ نمایاں ترقی اور جدید کاری دیکھنے میں آئی۔ آج گولارچی ایک تیزی سے ترقی کرتا ہوا شہر ہے جس میں متنوع آبادی اور ایک بھرپور ثقافتی ورثہ ہے۔ یہ قصبہ اپنی تاریخی یادگاروں، مندروں اور مزارات کے ساتھ ساتھ اپنے خوبصورت ساحلوں اور قدرتی دیہی علاقوں کے لیے جانا جاتا ہے۔ گولارچی ایک چھوٹا سا شہر ہے جو بدین، سندھ، پاکستان کے ضلع میں واقع ہے۔ اس قصبے کی ایک بھرپور تاریخ ہے جو وادی سندھ کی تہذیب سے متعلق ہے۔ مغل دور میں گولارچی کو تجارت کا مرکز کہا جاتا تھا۔ یہ شہر اپنے ہنرمند کاریگروں کے لیے بھی جانا جاتا تھا جو خوبصورت مٹی کے برتن، کپڑا اور زیورات تیار کرتے تھے۔ 18ویں صدی میں تالپور خاندان سندھ میں برسر اقتدار آیا اور گولارچی کو اپنے انتظامی مراکز میں سے ایک بنایا۔ تالپوروں نے قصبے میں کئی خوبصورت محلات اور باغات بنوائے جو آج بھی نظر آتے ہیں۔ برطانوی نوآبادیاتی دور میں گولارچی تجارت کا ایک اہم مرکز رہا۔ یہ قصبہ کپاس اور گنے کی پیداوار کے لیے بھی جانا جاتا تھا۔ 20ویں صدی میں گولارچی نے تعلیم اور صحت کی دیکھ بھال کے میدان میں نمایاں ترقی دیکھی۔ کئی فیکٹریوں اور ملوں کے قیام کے ساتھ شہر میں صنعتی سرگرمیوں میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا۔ آج گولارچی ایک چھوٹا سا شہر ہے جس کی آبادی 20,000 کے قریب ہے۔ یہ قصبہ اپنے بھرپور ثقافتی ورثے کے لیے جانا جاتا ہے جہاں کئی تاریخی یادگاریں اور عمارتیں اب بھی کھڑی ہیں۔ یہ قصبہ اپنے خوبصورت باغات اور پارکوں کے لیے بھی جانا جاتا ہے جو سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ گولارچی پاکستان کے صوبہ سندھ کا ایک قصبہ ہے۔ یہ ضلع بدین میں واقع ہے اور اپنی بھرپور تاریخ اور ثقافتی ورثے کے لیے جانا جاتا ہے۔
گولارچی کے آس پاس کا علاقہ مختلف قبائل اور نسلی گروہوں نے صدیوں سے آباد کیا، جن میں سندھی، بلوچی اور براہوی شامل ہیں۔ یہ قصبہ تجارت کا ایک بڑا مرکز بھی تھا، جہاں پورے علاقے سے تاجر اور تاجر سامان کی تجارت کے لیے آتے تھے۔ برطانوی نوآبادیاتی دور میں گولارچی کپاس کی پیداوار کا ایک بڑا مرکز تھا، اور قصبے کی معیشت کا بہت زیادہ انحصار کپاس کی تجارت پر تھا۔ اس قصبے میں ایک مضبوط زرعی شعبہ بھی تھا۔ اس علاقے میں چاول، گنا اور گندم جیسی فصلیں کاشت کی جاتی تھیں۔ 20ویں صدی میں گولارچی سیاسی سرگرمی اور سماجی اصلاح کا ایک اہم مرکز بن گیا۔ یہ قصبہ پاکستان پیپلز پارٹی (PPP) کا گڑھ تھا، جو ایک بائیں بازو کی سیاسی جماعت ہے جو غریبوں اور پسماندہ طبقات کے حقوق کی وکالت کرتی تھی۔ آج گولارچی ایک ہلچل مچانے والا شہر ہے، جس کی آبادی 50,000 کے قریب ہے۔ یہ زراعت اور تجارت کا ایک اہم مرکز بنا ہوا ہے، اور روایتی موسیقی اور رقص سمیت اپنے بھرپور ثقافتی ورثے کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ گولارچی ایک چھوٹا سا شہر ہے جو سندھ کے ضلع بدین میں واقع ہے۔ اس کی ایک بھرپور تاریخ ہے جو نوآبادیاتی دور سے پہلے کی ہے۔ یہ علاقہ اپنی زرخیز زمین اور بھرپور زراعت کے لیے جانا جاتا تھا، جس نے بہت سے آباد کاروں اور تاجروں کو راغب کیا۔ مغل دور میں گولارچی تجارت کا ایک بڑا مرکز تھا۔ یہ قصبہ کپاس اور گنے کی پیداوار کے لیے مشہور تھا، اور علاقے کے مختلف حصوں سے بہت سے تاجر ان مصنوعات کی تجارت کے لیے آتے تھے۔ مغلوں نے گولارچی میں کئی خوبصورت عمارتیں بھی بنوائیں، جن میں ایک شاندار محل اور کئی مقبرے بھی شامل ہیں۔ 18ویں صدی میں گولارچی تالپور خاندان کی حکمرانی میں آیا، جو سندھ میں ایک طاقتور مسلم خاندان تھے۔ تالپوروں نے اس شہر میں کئی قلعے اور محلات بنائے، اور یہ طاقت اور ثقافت کا ایک اہم مرکز بن گیا۔ برطانوی نوآبادیاتی دور میں گولارچی تجارت اور زراعت کا ایک اہم مرکز رہا۔ انگریزوں نے اس قصبے میں ایک ریلوے اسٹیشن قائم کیا، جس سے اس کی معاشی ترقی کو مزید فروغ ملا۔ آج گولارچی ایک چھوٹا سا شہر ہے، جس کی آبادی 20,000 کے قریب ہے۔ یہ اب بھی اپنے بھرپور ثقافتی ورثے اور تاریخی اہمیت کو برقرار رکھتا ہے، اور بہت سی پرانی عمارتیں اور مقبرے آج بھی موجود ہیں۔ یہ قصبہ ایک مشہور صوفی بزرگ سید غلام شاہ کلہوڑو کے سالانہ عرس، ایک صوفی میلہ، کے لیے بھی جانا جاتا ہے، جس میں پورے علاقے سے ہزاروں عقیدت مند آتے ہیں۔ گولارچی ایک چھوٹا سا شہر ہے جو سندھ، پاکستان کے ضلع بدین میں واقع ہے۔ اس علاقے کی وادی سندھ کی تہذیب سے متعلق ایک بھرپور تاریخ ہے۔ مغل دور میں گولارچی تجارت کا ایک بڑا مرکز تھا۔ یہ قصبہ اپنی زرعی مصنوعات جیسے کپاس، گنا اور چاول کے لیے جانا جاتا تھا۔ یہ ٹیکسٹائل اور دستکاری کی پیداوار کا ایک اہم مرکز بھی تھا۔ 18ویں صدی میں تالپور خاندان، بلوچ نژاد ایک مسلم خاندان، نے سندھ پر قبضہ کیا اور گولارچی میں اپنی حکومت قائم کی۔ انہوں نے اس علاقے میں بہت سے قلعے اور محلات بنائے، جن میں مشہور حالہ قلعہ بھی شامل ہے۔ برطانوی نوآبادیاتی دور میں گولارچی برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کا ایک اہم مرکز تھا۔ انگریزوں نے قصبے میں چھاؤنی قائم کی اور کئی سرکاری عمارتیں تعمیر کیں، جن میں اسکول اور ہسپتال بھی شامل تھے۔ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد گولارچی پاکستان کا حصہ بن گیا۔ آج یہ قصبہ اپنے بھرپور ثقافتی ورثے اور روایتی دستکاری کے لیے جانا جاتا ہے۔ حالہ قلعہ اور گولارچی بازار اس علاقے میں سیاحوں کے لیے پرکشش مقامات ہیں۔ مجموعی طور پر گولارچی کی ایک بھرپور تاریخ ہے جو ہزاروں سال پر محیط ہے، اور یہ اپنی پوری تاریخ میں تجارت، زراعت اور ثقافت کا ایک اہم مرکز رہا۔ گولارچی پاکستان کے صوبہ سندھ کے ضلع بدین میں واقع ایک قصبہ ہے۔ اس علاقے کی تاریخ وادی سندھ کی تہذیب سے ملتی ہے، جو کہ 2500 قبل مسیح کے آس پاس اس علاقے میں موجود تھی۔ مغل دور میں اس علاقے پر تالپور خاندان کی حکومت تھی، جو بلوچ نژاد تھے۔ انہوں نے خیرپور میں اپنا دارالخلافہ قائم کیا اور سندھ اور بلوچستان کے بیشتر علاقوں کو کنٹرول کیا۔ 1843 میں برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہاتھوں تالپوروں کو شکست ہوئی، اور یہ علاقہ برطانوی نوآبادیاتی حکومت کے تحت آ گیا۔ 20ویں صدی میں
اس خطے نے تحریک پاکستان میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ بہت سے مقامی رہنماؤں نے برطانوی راج سے آزادی کی جدوجہد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ 1947 میں قیام پاکستان کے بعد یہ علاقہ صوبہ سندھ کا حصہ بن گیا۔ حالیہ برسوں میں گولارچی پانی کی قلت اور زمینی انحطاط سے زیر زمین پانی کے ضرورت سے زیادہ نکالنے کے ساتھ ساتھ بڑے پیمانے پر آبپاشی کے منصوبوں کی تعمیر کی وجہ سے مقامی آبادیوں کے بے گھر ہونے سے متاثر ہوا ہے۔ ان چیلنجوں کے باوجود یہ قصبہ ایک اہم زرعی مرکز بنا ہوا ہے اور کپاس اور چاول کی پیداوار کے لیے جانا جاتا ہے۔